دوستو، آج آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ کی وفات کا واقعہ بیان کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو محبت اور توجہ کے ساتھ اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کے چچا ابو طالب نے وفات پائی۔ ابھی چچا کے دکھ کا زخم ہرا تھا کہ زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئی اور پیارے نبی سرکار دو عالم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے دعائیں خیر فرمائی اور فرمایا، اے میرے غمگسار، جدائی کی گھڑیاں قریب ہیں، میری زوجہ جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی موت کا کوئی دکھ نہیں، لیکن غم تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سائے سے محروم ہو جاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ روتے ہوئے فرمانے لگے، اے میرے رفیق، میرے غمگسار، جو بھی کہنا چاہتی ہو کہو، تمہاری وصیت پر مکمل عمل کیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی سیدہ زینب، ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جانب سے پوری طرح سے مطمئن ہوں۔ میں نے اپنی مرضی سے ان کی شادیاں کر دی ہیں اور ہر ایک کو ان کی خواہش کے مطابق جہیز دے کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے، لیکن میری پیاری بیٹی فاطمہ کی شادی ابھی باقی ہے۔ میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر شفقت کا ہاتھ ضرور رکھیں گے اور نکاح اور رخصتی کے تمام کام خود انجام دیں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ کی شادی کا معاملہ دوسرے کے حوالے نہ کیجیے گا، تمام معاملات خود سر انجام دیجیے گا۔ بیٹی فاطمہ کو یہ احساس نہ ہونے دیجیے گا کہ ان کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی یہ بات سن کر تڑپ اٹھے اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، فاطمہ، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وصیت کرتے کرتے حضرت خدیجہ اپنی ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ بی بی فاطمہ نے اپنی والدہ کی یہ کیفیت دیکھی تو رونے لگی، اپنی ماں کے پاس سر رکھ کر بہت زیادہ روئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ حضرت فاطمہ اپنی والدہ کی کیفیت دیکھ کر اس طرح روئی کہ شاید ہی کوئی اس دنیا میں اس طرح رویا ہوگا۔ آپ اپنی ماں کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فریاد کرتی تھی کہ اس دوران حضرت خدیجہ نے اپنی آنکھیں کھولی، بیٹی کو روتا دیکھ آپ خود بھی رونے لگی اور ساتھ ہی ساتھ بیٹی کو بھی تسلی دینے لگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور گزارش کی، کہنے لگی کہ میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر میرے سامنے ہی بیٹھے رہیں تاکہ میں آخری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو توشہ آخرت بنا سکوں اور آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کہہ سکوں۔ میرے سرتاج، مجھے اس دنیا سے تو جانا ہی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے تو روح بآسانی نکل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 25 برس گزر گئے، مگر یوں لگتا ہے کہ چند لمحات ہیں جو آپ کے ساتھ گزر گئے۔ اب جدائی مقدر بن چکی ہے۔ میری درخواست ہے کہ روز قیامت مجھے اپنے رحمت کے دامن میں جگہ دیجیے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا اور میری مشکلات حل فرمائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی باتیں سن رہے تھے
اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ روز قیامت بہت سخت ہوگا، مگر آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آسانیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ کے لیے تو جنت میں موتیوں کا محل ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ جنت میں میرے ساتھ ہوں گی۔ پھر حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا، اے ماں کی جان، میری ایک خواہش ہے، آپ کے بابا جان کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بابا جان کو میری یہ خواہش بتا دیں۔ حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے امی جان، آپ حکم کریں، میرے پیارے بابا جان آپ کی خواہش ضرور پوری کریں گے۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا، مجھے ان سے یہی امید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ میری خواہش ہے میری وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کفن کے لیے وہ چادر دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے وقت شانہ اقدس پر ڈالا کرتے ہیں۔ اس چادر کے بدلے میں خدا مجھے برکت نازل فرمائے گا۔ آپ یہ باتیں کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت فاطمہ نے آپ سے اپنی والدہ کی خواہش کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے اپنے مبارک کندھوں سے چادر اتاری اور بیٹی کو دیتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ یہ چادر جا کر اپنی والدہ کو دکھا دو تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی خبر پہنچا دی گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی ہوئی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اپنی والدہ کے سینے سے لگی اور خوب رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفادار بیوی کی جدائی کے غم میں مبتلا ہیں۔ وہ چند روز پہلے ہی اپنے چچا ابو طالب کی جدائی کا غم سہ چکے ہیں، اب ایک اور جدائی کا صدمہ برداشت کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں اور آپ کبھی اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ وفات پا گئی۔ حضرت خدیجہ ہر مشکل، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، ہر امتحان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی ہیں اور آپ کا ساتھ نبھاتی رہی ہیں۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہمدرد ساتھی تھے کہ ان کی وفات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غمگین کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش کے اظہار ثانیوں میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے کہ کسی بدبخت انسان نے بہت سارا کیچڑ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ڈال دیا۔ سر مبارک کے بال کیچڑ سے بھر چکے تھے اور جسم مبارک کا لباس بھی کیچڑ سے خراب ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حالت میں گھر گئے تو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ حالت دیکھی تو دوڑ کر پانی لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھونے لگی اور روتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میری بیٹی نہ رو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کی حفاظت کرنے والا ہے، بس ہم سب کو صبر کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل راہ حق بائی اقصیٰ سلطانہ کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔